अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हम पहलवानों के शहर गुजरांवाला में बैठे हैं और गुजरांवाला की जो वजह शोहरत है, पहलवानी तो है ही है, दूसरी तरफ यहाँ की खुश खुराकी है। यहाँ पर जितने मज़े-मज़े के खाने बनते हैं, वो दूसरे शहरों से लोग ख़ास तौर पर गुजरांवाला वो खाने खाने के लिए आते हैं। तो इस लिहाज से बड़ा ही जो है वो वाइब्रेंट किस्म का मैं कहूँगा शहर है। अच्छा, आजकल नाज़रीन मौसम गर्मा चल रहा है और बच्चों की छुट्टियां भी हुई हैं स्कूलों में और ज़्यादातर लोग जो हैं वो शुमाली इलाकों का रुख कर रहे हैं, कागान जा रहे हैं, नारान जा रहे हैं, आज़ाद कश्मीर जा रहे हैं और इस तरह के इलाकों में जा रहे हैं। तो देखिए वहाँ जो हमारी जो मंजिल होती है, कोई नारान जा रहा है, कोई कागान जा रहा है, कोई सवात वैली जा रहा है, कोई मालम जब्बा जा रहा है। उस दौरान जब हम पिकनिक के लिए निकलते हैं, सैर व तफरीह के लिए निकलते हैं, तो हम कितना एंजॉय करते हैं। हम जगह जगह रुकते हुए जाते हैं, मुख्तलिफ संगे मील आते हैं, वहाँ पर रुक जाते हैं, कभी चाय के लिए, कभी कॉफ़ी के लिए, कभी खाने के लिए या कभी सिर्फ तस्वीरें बनाने के लिए। तो सिर्फ मंजिल ही खूबसूरत नहीं होती, रास्ता भी बड़ा खूबसूरत होता है। और अगर इसी सफ़र को मैं तशबीह दूँ प्रेगनेंसी से, कि एक खातून की ज़िंदगी में प्रेगनेंसी एक आप समझिए एक मरहला आता है, बहुत ही अहम मरहला है और ये एक सफ़र भी है जिसकी मंजिल एक बड़े खूबसूरत से बच्चे की शक्ल में सामने आती है जब खातून की डिलीवरी होती है और एक नया बच्चा इस दुनिया के अंदर आता है। लेकिन देखा ये गया है कि इस सफ़र को एंजॉय करने के बजाय अक्सर ख़वातीन बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी के स्टेज से गुजरती हैं, वो बहुत ज़्यादा एंक्शस भी होती हैं, कई दफ़ा डिप्रेशन भी होना शुरू हो जाता है, परेशानियाँ भी होती हैं। तो जैसा सफ़र में कुछ परेशानियाँ आती हैं तो उसको हम सब मिलके एज अ टीम उसको कवर करते हैं। उसी तरह इसकी परेशानियाँ अगर प्रेगनेंसी के अंदर कोई आती हैं, उसके लिए क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन होती हैं, जो उन मामलात को, उन मसाइल को ख़त्म करती हैं ताकि माँ और बच्चा सेहतमंद रहें थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। तो ये भी एक सफ़र है जिसको एंजॉय करना चाहिए और इस प्रोग्राम में हम अल्लाह ताला के बहुत से राज़ों से भी पर्दा उठाएंगे जो आम तौर पर लोगों को पता ही नहीं होते। और साइंस ये चीज़ें आज डिस्कवर कर रही हैं और यही चीज़ें अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए नोए इंसानी को सदियों पहले ही बता दी थी जो हम आज चल के डिस्कवर कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि प्रोग्राम बहुत दिलचस्प होने जा रहा है और जो हमारी आज एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर अमारा मंसूर, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल गुजरांवाला से वाबस्ता हैं और गुंदर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर साहिबा प्रैक्टिस कर रही हैं। डॉक्टर मारा, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी बड़ा मच। लंबा मैंने इंट्रोडक्शन दिया प्रोग्राम का कि लोगों को बताएं कि प्रेगनेंसी एक सफ़र है, उसको एंजॉय भी करें। जी। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, एंजॉय भी करें। तो दूसरा हमारा जो मकसद था जो प्रोग्राम में मैंने इंट्रो में मैंने बताया कि कुदरत के कुछ राज, अल्लाह ताला ने जो राज ऐसे रखे हुए हैं जो आमतौर पर डॉक्टर्स को तो पता होते हैं लेकिन आम पब्लिक को नहीं पता होते। आज हम वो भी डिस्कस करने जा रहे हैं। जी। सबसे पहली चीज़ जो इंसान को मुतहैयर कर देती है, हैरान कर देती है, वो ये है कि बच्चा जब कंसीव खातून एक करती है, जी, हमल जी। ठहरता है, तो एक सेल होता है जो कि खुर्दबीन से नजर आता है, इतना छोटा होता है कि आम इंसानी आंख भी उसे नहीं देख सकती। तो कैसे होता है वो प्रोसेस कि 9 माह के अंदर अंदर वो पूरा जीता जागता एक इंसान बन जाता है और प्रेगनेंसी की किस स्टेज के ऊपर रूह कह लें या जिंदगी कह लें उस बच्चे के अंदर आ जाती है। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने बहुत डिटेल से इसका ज़िक्र किया। आज हम किसी बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी एग्जैक्टली, डिज़ीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। एक कुदरत का सबसे बड़ा मुआवज़ा है जो आपके एग्जैक्टली। सवाल का हिस्सा है, ठीक है? एक ऐसा कुदरत का सबसे बड़ा मुआवज़ा, एक ऐसा सफ़र जो हम सब तय करके यहाँ आए हैं एंड आई एम श्योर कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको उसकी हकीकत नहीं पता। ये जो आपने अभी एक सवाल किया है उसका एक सिंपल ये कि ये एक ऐसा सफ़र है जो इतनी खामोशी से इस सफ़र का आगाज़ होता है कि इवन द मदर जिन्होंने कंसीव किया उनको भी तब पता चलता है जब हार्ट बीट स्टार्ट हो चुकी होती है, लाइक 1 मंथ के बाद, तो उस वक़्त बच्चे में जान आ चुकी होती है। थोड़ा सा मैं इसे डिटेल में बताना चाहूँगी कि साइंटिफिकली प्रूवन, जो कि हमारी अल्लाह ताला ने इससे बहुत पहले के एक नुक्ते से हमें पैदा किया गया है, एक माइक्रोस्कोपिक सेल जो कि साइंटिफिकली
fertilization is the initial stage of development. जब एक sperm और egg, sperm is fertilizing the egg, एक zygote बनता है. ये एक microscopic cell है जो with the passage of time डिवाइड होना शुरू हो जाता है, और ये उसका सफ़र पूरे 9 महीने का सफ़र है, और एट द एंड एक खूबसूरत बच्चा ज़िंदगी में आता है. अब ये जो स्पेशल हमारा सेल है, इस सेल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, हमारे क्रोमोसोम्स हैं, कोडिंग हुई हुई है. यस, कोडिंग हुई हुई है, जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं. एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के 46 X6 क्रोमोसोम्स है. क्या है कि अब ये क्रोमोसोम जब आपको व्हाट यू आर गोइंग टू बी लुक लाइक, आपकी शक्ल कैसे है, दिखना कैसे है, बोलना कैसे है, हेयर कलर, ये जेनेटिक्स हैं जो नेचुरली बेबी कंसीव करता है. आहिस्ता आहिस्ता अगर इसमें कहीं कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो वो फिर हम आगे बात करते हैं कि इट मे रिजल्ट इन सम मिसकैरेज और समथिंग. इसका मतलब है कि एक माह प्रेगनेंसी होने के एक माह के बाद Yes. उस छोटे से सेल और छोटे से बल्कि आप कह लें कि कलेक्शन ऑफ सेल्स के अंदर जिंदगी आ जाती है. यस. अब इस तरह से है कि ऑलमोस्ट 3 वीक्स जब फर्टिलाइजेशन होगी, 3 वीक्स का मतलब है कि अभी मदर हैज़ नॉट मिस्ड हर साइकिल. यूजली तो हमें तभी पता लगता है कि नॉर्मल साइकिल जब मिस होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है. इवन उससे पहले एट एन एज ऑफ 3 वीक्स फाउंडेशन ऑफ द ब्रेन, दिस रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, इवन हार्ट, इसके स्टार्टिंग ऑर्गन स्टार्ट हो जाते हैं. एंड अच्छा, एट बुनियाद पड़ जाती है उसमें. यस, ऑब्वियसली. और 5 से 6 हफ्ते, दैट मेक्स 1.5 महीने डेढ़ माह आफ्टर कंसीविंग, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्या होता है कि उसमें हार्ट बीट आ जाती है. और हम जब अपना अल्ट्रासाउंड करते हैं या प्रेगनेंसी टेस्ट की कंफर्मेशन थ्रू स्कैन्स करते हैं तो उसमें हम वो हार्ट बीट सुन सकते हैं, देख सकते हैं. और ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि जान कब पड़ती है, शायद 5वें महीने पड़ती है, तो ये अल्लाह की कुदरत का निज़ाम है कि वो हम अपने अल्ट्रासाउंड से उसकी तशखीस एट वीक्स ऑफ 6 या 8 करते हैं. लेकिन नहीं, बच्चा पहले दिन से उस अल्लाह मियाँ की कुदरत से उसमें जान है. बहुत बड़ा मुआवजा थी जैसे जी. आपने बताया. अरे डॉक्टर साहब, एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में आपका क्या आइडिया है कि एनुअली जी जी. कितनी प्रेगनेंसीज होती हैं हमारे मुल्क के अंदर? देखिए, ये तो एक बहुत पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री. ठीक है जी, बहुत पॉपुलस कंट्रीज में हमारा शुमार होता है, और इट मेक्स आई थिंक 25 करोड़ के करीब आबादी है, और इसमें हम फीमेल्स का, प्रेग्नेंट फीमेल्स का ही रोल है. एक स्टेटिस्टिक्स ऑफ 2025 जो हमारा डाटा शो करता है, अराउंड 7 to 8 मिलियन फीमेल्स दे गेट प्रेग्नेंट एनुअली. वो 70 से 80 लाख यस. हर अब उसमें साल. अनइंटेंडेड, इंटेंडेड, वांटेड, अनवांटेड, दैट इज अनदर थिंग. ऑलमोस्ट 7, और उसमें से लाइव बर्ड्स 5 to 6 मिलियन. काफी ज्यादा मतलब ये रेशो है हमारे मुल्क में, और ये फैमिली प्लानिंग की अशद जरूरत है हमारे Yes, ऐसे मुल्क में yes. जहाँ पर वसाइल की इतनी ज्यादा कमी है और मसाइल के अंबार हैं, तो वहाँ पर इसको कंट्रोल करने जी की बिल्कुल. जरूरत है. फर्टिलिटी रेट इज अराउंड 3.4 to 3.5% पर वुमेन. ओके. अच्छा डॉक्टर साहब, जी ये जी. प्रेगनेंसी के हवाले से कुरान मजीद के अंदर एक आयत है, मुझे उसका तर्जुमा या आयत तो याद नहीं है, लेकिन जी जी. उसका मफहूम पता है कि जी. हमने इंसान को 3 अंधेरों की तहों में पैदा किया. अब ये हाँ उस जी. किताब के अंदर दर्ज है जो आज से 1450 साल पहले वही के जरिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई, और इतने सैकड़ों साल के बाद हमारी मेडिकल साइंस इसको प्रूव कर रही है कि ये 3 अंधेरे की लेयर्स जो हैं वो क्या चीज़ होती हाँ है. जी. जैसे आपने पहले ही जिक्र किया कि अब बहुत से ऐसे राज हैं जिस पे से पर्दा साइंस अब उठा रही है. बिल्कुल. ये कुरान पाक की आयत में जिक्र है कि अल्लाह ताला माँ की रहमों में 3 अंधेरों में इंसान की तख्लीक करता है. तो साइंटिफिकली अगर इस चीज़ को देखा जाए तो वी हैव 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स. अगर ओके. फ्रॉम आउटसाइड वी स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एन एब्डोमिनल वॉल. ये जो हमारे पेट की दीवार है, एब्डोमिनल मसल्स, दिस इज द फर्स्ट वॉल जिसको अब जो प्रोटेक्ट कर रही है अंदर यूट्रस को, रहम को, जिसमें बेबी इज ग्रोइंग एंड डेवलपिंग. देन द थर्ड लेयर जो कि बेबी के इर्द गिर्द है, जिसे पानी की थैली कहा जाता है, दैट इज एन एमनियोटिक सैक. सो एब्डोमिनल वॉल, बाहर के पेट की दीवार, फिर बच्चेदानी, यूट्रस, रहम, और एंड में एक एमनियोटिक सैक जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड है जो कि आपके बेबी को प्रोटेक्ट कर रहा है. सो इट मेक्स 3 layers from inside out, across the baby, around the baby's amniotic fluid in the amniotic sac, जो उसको ये छोटे छोटे बम से, झटकों से और चोट से बचाता है. एंड सेकेंडली
यूट्रस है जो कि आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह मियाँ ने उसमें इतनी मस्कुलर ऑर्गन जो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, ये एक ऐसा सफ़र है जिसको हम ट्राइमेस्टर वाइज डिवाइड करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता 9 महीने पूरे होते हैं. हमारी प्रेगनेंसी इज़ फॉर 40 वीक्स, टोटल इज़ ऑफ 40 वीक्स, और ये आहिस्ता आहिस्ता यूट्रस बड़ा हो रहा है और बेबी ग्रो करता है, इट इज़ प्रोटेक्टेड इन इट, और बाहर एक एब्डोमिनल वॉल है, सो इट मेक्स 3 लेयर्स. इसके मतलब में साइंस ने भी वो जी, प्रूफ कर दी है हाँ जो कुरान मजीद में आज से 1450 साल पहले हो जाता है. और इसमें जैसे आपने बताया कि 3 लेयर्स हो गई. एक तो जो हमारा जिस्म है उसके अंदर जो पेट है उसके अंदर चर्बी भी है, हाँ फैट्स भी मसल्स हैं हैं हमारे और मसल्स हैं. जी. एक तो उसने बचाया हुआ है. नंबर 2 फिर अंदर यूट्रस या रहम की अपनी भी एक वॉल है, हाँ जी, उसने भी बचाया हुआ है. और एमनियोटिक सैक एमनियोटिक सैक, बच्चे जिसके के अंदर इर्द वो गिर्द एक उसमें फ्लूइड होता है. क्या है डॉक्टर साहब एमनियोटिक सैक के अंदर? यूट्रस के अंदर बेबी इज नॉट लाइंग जस्ट अ थिंग ऑन द टेबल और समथिंग, या रूम में कोई चीज़ पड़ी है. अल्लाह मियाँ की कुदरत है कि उस बच्चे को एक थैली में रखा है, उसको हम कहते हैं एमनियोटिक सैक, और इस एमनियोटिक सैक में फ्लूइड है दैट इज़ अ शॉक एब्जॉर्बिंग बाय नेचर. वो क्या है कि जैसे मैं पहले भी जिक्र किया कि अगर हमें झटका लगता है, कोई माँ ट्रेवल कर रही है, बम्प्स हैं, रोज़मर्रा के जो काम हैं, ज़मीन से उठना बैठना, मामूली काम, ऑर्डनरी एक्टिविटीज़, उसमें वो बच्चे को शॉक से बचाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, वही एमनियोटिक फ्लूइड टेम्परेचर मेंटेन करता है कि बेबी की ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हो, और सेकेंडली यानी कि खास नॉरिशमेंट. दर्जा हरारत यस बच्चे को चाहिए यस, नशोनुमा के लिए, जो कि वो और वो एमनियोटिक सैक अल्लाह पूरा मियाँ कर ने देगा. उसको एमनियोटिक फ्लूइड के ज़रिए हमें ग्रोथ में हेल्प कर. और ये जो लाइंस बनती है, मैंने एक जगह पढ़ा था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जब अगर आप अपनी एडल्ट भी अगर आप मुट्ठी बंद करें तो इन फोल्ड्स इन लाइंस के ऊपर आपकी मुट्ठी बंद होती है. तो बच्चा द वे बच्चा अपना मुट्ठी बंद कर रखता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उधर वो जो लाइंस पड़ती हैं वही हमारी लाइंस बन जाती वो हैं. हमारे माइलस्टोन्स हैं जो बेबी विद द पैसेज ऑफ टाइम. देखिए ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं ना, ये शुरू में बनना शुरू हो जाते हैं. ये जो 9 महीने का सफ़र है, ये हर ऑर्गन में बड़ा होना है. आपकी हैंड की क्रीजेस, आपकी पाम की क्रीजेस, लाइक फुट क्रीजेस, हार्ट ने डेवलप होना है. इसकी कंप्लीशन जो है वो 9 महीने के एंड पे, एंड देन वी आर गोइंग टू हैव अ बेबी. एग्जैक्टली. अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया कि एक ट्यूब है जिसके ज़रिए मदर से बच्चे को अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसके थ्रू बच्चे को न्यूट्रिशन या ग़िज़ाइयत भी जा रही है, तवानाई भी उसके थ्रू जा रही है, ऑक्सीजन भी उसके थ्रू जा रही है, और ज़ाहिर बात है मिनरल्स हैं, कितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वाइटामिन भी हैं, और जो फाजिल मादे पैदा हो रहे हैं उसका खराज भी उसके थ्रू हो रहा है. अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मदर का अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस, कि उसमें कितना आयरन है, उसके जिस्म में कितने वाइटामिन हैं, वो कितना अहम है एक बच्चे की परवरिश के लिए. देखिए इसका एक सिंपल सा आंसर है, अ हेल्दी मदर एंड अ हेल्दी बेबी एंड अ हेल्दी जनरेशन. एक ऐसी खातून जिसका HB लेवल, HB मींस के उसके खून की मिकदार अगर वो ऑलरेडी कम है, तो ऑब्वियसली वो अपने बेबी को थ्रू प्लेसेंटा, थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड क्या देगी? लो HB. तो बेबी की अफेक्ट क्या है? उसकी नशोनुमा जो है दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क, लो बर्थ वेट, कम साइज का बेबी, अनीमिक बच्चा. इसीलिए तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द लाइफ फॉर एवरी गर्ल, हर खातून विच इज़ गोइंग टू बी मैरिड, कि आप प्री कंसेप्शन अपने सारे टेस्ट करवाइए एंड टेक अ हेल्दी डाइट, हेल्दी न्यूट्रिशन. अगर एक माँ में HB की कमी है, फॉर एग्जांपल फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, HB की कमी है, किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो ऑब्वियसली विटामिन D की कमी है, तो सिमिलरली शी इज गोइंग टू गिव बर्थ टू अ बेबी जो कि एक वीक, लो बर्थ वेट, और कभी कभी टाइम से पहले बच्चे की पैदाइश, इसी का सबब ये बनता है. और सेकेंडली, थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी अ गुड एंटीनेटल केयर. एंटीनेटल केयर का मतलब है, एंटीनेटल विजिट्स का मतलब है कि हमल के दौरान जो विजिट्स होते हैं. लोग ये समझते हैं कि ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, स्पॉटिंग नहीं हुई, बच्चा हरकत कर रहा है, पेट तो सब कुछ ठीक है, तो एवरीथिंग इज फाइन. नहीं, ये जो एंटीनेटल केयर, दिस इज नॉट अ लग्जरी. ये एक गायनाकोलॉजिस्ट, तजर्बाकार डॉक्टर से मुआयना कराना, बिकॉज दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू हैव द नेक्स्ट जनरेशन. ये तो हर खानदान की जनरेशन है, वो आप किसी ऐसे इंसान को दिखाएंगे जो एक सेफ हैंड्स है. उस एंटीनेटल केयर का मकसद ये है कि जो नॉर्मल माइलस्टोन्स है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने बात की कि खातून है उनकी HB कम है,
اگر ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوگا تو ایک ایسا بچہ دنیا میں آئے گا جس کی آلریڈی ایچ پی لو ہے. سو گڈ اینٹی نیٹل کیئر اور اپ ٹو دا مارک ہیلدی ڈائٹ نیوٹریشن از ویری امپورٹنٹ. اچھا اس میں اگر ماں غذائی قلت کا شکار ہے, پوری طرح سے نیوٹریشنلی سفیشینٹ نہیں ہے, تو اس میں بچوں میں کوئی پیدائشی ڈیفیکٹ بھی ہوتے ہیں, جیسے نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے ایک زمانے میں پڑھے تھے, اب تو 30 سال ہو گئے اس بات کو, تو وہ بھی اسی غذائی قلت کی وجہ سے ہی اس طرح کے ڈیفیکٹس بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر بعد میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا, ایک دفعہ ہو گیا. بالکل ایگزیکٹلی. دیکھیں جیسے آپ نے بات کی تھی ایچ بی کی, ہیموگلوبن کی, انیمیا کی, خون کی کمی, اسی طرح ڈفرینٹ ڈیفیشنسیز ہیں. ہر ڈیفیشنسی کی وجہ سے اگر وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی, اچھا اس کے اثرات الگ الگ ہیں. یس obviously. اچھا جیسے میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ ایٹ این ایج آف 3 weeks نیورل ٹیوبس, آپ کا یہ برین ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے, اسپائنل کارڈ, یہ بننا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر ایک ایسی خاتون جس میں آلریڈی ڈیفیشنسی ہے فولک ایسڈ کی, تو دیٹ مے ریزلٹ ان نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس. اور نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس کا کیا مطلب ہے کہ برین, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا اس پہ کوئی اثر نہیں, تو کیا ہے کہ برین پورا نہیں بنا. سم ٹائمز یو ڈونٹ ہیو دا اسکل بون, سم ٹائمز یو ڈونٹ ہیو the brain portion, sometimes spinal cord. تو وہ تو ڈاکٹر صاحب اب نارمل بچہ پیدا ہو گیا نا, تو اسی لیے تو اس کا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بالکل جیسے آپ نے کہا. سو یہاں پتہ لگتا ہے کہ اینٹی نیٹل کیئر از ویری امپورٹنٹ. اور آج کل تو دیٹ از ویری کامن کہ آپ پری کنسیپشن, جن خاتون کی شادی ہے, جن لڑکیوں کی شادی ہے, اور ابھی تو ماشاءاللہ دیر آر سو مینی پیپل دے اسٹارٹ ٹیکنگ دا فولک ایسڈ, کیونکہ دس از سائنٹیفکلی پروون کہ اگر آپ فولک ایسڈ دیں تو نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس کے انسیڈنس بہت کم کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ کسی کا بس نہیں. اینڈ اب نارمل چائلڈ تو یو جسٹ گو فار دا ٹرمینیشن, اگر کسی کا برین نہیں ہے یا حرام مغز نہیں ہے, اسپائنل کارڈ میں کوئی پرابلم, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر حمل کرانا پھر ضروری ہو جاتا ہے. اس ایک ایسا بچہ جس کی یہ اسکل بون نہیں ہے تو وہ سروائیو بھی نہیں کر سکتا, تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ پریگنینسی کو آپ فردر آپ پرولونگ کریں. اور اس بات کو سائنٹیفکلی اب یہ بات کہ سب سے پہلے برین اور یہ اسپائنل کارڈ ملتی ہے. اگر کوئی موروثی جینیٹک بیماری پتہ لگتی ہے تو سب سے پہلے اس کی ترقی ہے نیورل ٹیوب کی. 4th month پہ 5th month پہ یو کین سی کہ بیبی از ناٹ ہیونگ اے اسکل بون یا کوئی بھی ایسی بات. اچھا ڈاکٹر صاحب, سپلیمنٹس خواتین کو کون سے لینے چاہیے؟ جیسے فولک ایسڈ کا آپ نے مینشن کیا, آئرن کا مینشن کیا, یہ تو جہاں تک میرا علم کہتا ہے کہ یہ تو بڑے سستی قسم کے دوائیاں ہیں, اتنی مہنگی بھی نہیں ہے کہ انسان نہ افورڈ کر سکے. تو یہ کس اسٹیج کے اوپر لے لینی چاہیے, مطلب پریگنینسی کے فوراً کنسیو کرتے ساتھ ہی؟ آئیڈیل تو یہ ہونا چاہیے جیسے آپ نے کہا کہ شادی شدہ خاتون کو اگر پریگنینسی کے لیے وہ تیاری کر رہی ہیں تو ان کو اپنے تمام لیول چیک کروا لینے چاہیے, تاکہ کنسیو کرنے سے پہلے ہی ان کا جسم کے اندر ان تمام منرلز کی, وائٹامنس کی کمی نہ ہو. آئیڈیل تو یہ ہے, لیکن ریالٹی کچھ اور ہے. ریالٹی تو یہ بھی ہے کہ یہاں پر عام پبلک میں یہ بھی تاثر ہوتا ہے کہ جی اچھا ٹھیک ہے بس پریگنینسی ہو گئی ہے, بس سو فار سو گڈ, خوراک سے پورا ہو جائے گا. اور یہ جب اس کی فائنل سٹیج آنے والی ہوگی 6-7ویں مہینے میں, تو اس وقت چل کے ڈاکٹر سے ہم مشورہ کر لیں گے کہ بھی اب اس کی ڈیلیوری کرنی ہے یا کس طریقے سے کرنا ہے. وہ پہلے 4-5 مہینے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید امپورٹنٹ ہی نہیں ہے جانا ڈاکٹر کے پاس. تو نیوٹریشنل سپورٹ تو بات کی بات ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس ہی کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے جانا. یہ جو ہمارا سفر ہے کنسیپشن ٹو برتھ, یہ ہر مہینے ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے, اور اس میں 2 جانوں میں ڈفرینٹ تبدیلیاں آ رہی ہیں, ماں میں بھی اور بچے میں بھی. ایک بات تو کلیئر ہے کہ بچے کو سب کچھ ماں سے جانا ہے, ٹھیک ہے. اگر ماں میں چیز لیکنگ, اس میں کسی بھی چیز کی کمی ہے, تو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو برتھ ٹو اے ہیلدی بیبی, یہ بات تو کلیئر ہے. لیکن بہت سے فیکٹرز ہیں, ملٹیپل پریگنینسیز ہیں, یا سو مینی ادر تھنگس. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں اچھی خوراک کھائیں گے تو ایچ بی, آئرن, کیلشیم پوری ہو جائے گی. نہیں, اگر آپ ماں کو سپلیمنٹس نہیں دیتے, وہ سپلیمنٹس شروع کے 3 مہینے میں جب بچے کی نشو و نما اور اعضاء کا ابتدائی مرحلہ ہے, دیٹ از 3 to 4 weeks, اگر اس میں آپ نہیں دیں گے فولک ایسڈ ڈیفیشنسی, تو اٹ مے ریزلٹ ان نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس. اس کے آگے آپ چلیں, اگر آپ نہیں دیں گے تو بچہ تو اپنی خوراک تھرو پلیسنٹا ماں سے لے رہا ہے, تو الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے, ماں کے سٹورز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں, ماں کی آئرن, ماں کے کیلشیم, اس کی صحت کو خطرات لاحق ہو رہے ہیں, اس کی صحت کو. تو a healthy mother is going to give birth to other babies as well. پہلا بچہ ٹھیک ہے, اگلا بچہ انیمک ہے, پھر اس میں پریگنینسی میں گیپس کتنے ہیں, آپ نے ملٹی وائٹامنس کتنے دیں, آپ کے سٹورز کتنے ہیں. اور ہماری 60 to 70% پاپولیشن آف دی فیمیلز آر انیمک. اچھا وہ ڈیفیشینٹ ہے,
میں تو ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا کہ وائٹامن ڈی کو 73% ہماری اوور آل آبادی ہی ڈیفیشینٹ ہے، اس میں خواتین بھی شامل ہیں. جی بالکل. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے بچے ہیں جن کے یہ فور ہیڈس کی فرنٹل باسنگ ایسے باہر ہیں ہیڈس. تو وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی جیسے آپ آئرن ہے، فولک ایسڈ ہے، کیلشیم ہے، وائٹامن ڈی ہے، سملرلی یہ آپ کے سو مینی ملٹی وائٹامنس ہیں. ملٹی وائٹامنس میں ہر کوانٹٹی ایک اماؤنٹ میں ضروری ہے ہر فیمیل کے لیے. خوراک سب کیونکہ آپ کی نوزیا، وامٹنگ، متلی آنا، موڈ چینجز، یہ آپ کو سب خوراک کھانے بھی نہیں دیتے. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جہاں شرح خواندگی بہت کم ہے تو لوگوں کو کوالٹی فوڈ کا بھی کچھ نہیں پتہ ہوتا نا کہ کون سی چیز کھانی ہے، کون سی نئی چیز کھانی ہے. وہ تو اپنے حساب سے ایک بہتر غذا دے رہے ہوتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی بہتر نہ ہو رہی ہے. ہاں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ سفر میں جیسا میں نے شروع میں کہا کہ آپ یہاں سے ناران جا رہے ہیں تو راستے میں سفر کی مشکلات بھی آ جاتی ہیں کئی دفعہ راستہ بند ہے، لینڈ سلائڈنگ بھی ہوئی ہے، پرابلمز آتے ہیں، اس کو آپ نے کور کرنا ہوتا ہے، اس کو قابو پانا ہوتا ہے اس کے اوپر. پریگنینسی کے سفر میں کون کون سے وارننگ سائنز ہیں جو اہم ہیں ماں اور بچے کی صحت کے لیے، جس کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں جی دیکھیے، وہی بات میں نے پہلے بھی کی ہے کہ آپ کے اینٹی نیٹل کیئر اور اینٹی نیٹل وزٹس، کسی بھی ڈاکٹر کو چیک کرانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی پریگنینسی ٹھیک جا رہی ہے تو اٹ ڈزنٹ مین یو اسٹے ایٹ ہوم، کہ آپ گھر ہی رہیں، بچہ حرکت کر رہا ہے، پیٹ بڑھ رہا ہے. نو، آپ نے ہر مہینے، جیسے کہ ہماری WHO کی ریکمنڈیشنز ہیں کہ ہر حاملہ خاتون کو ایٹ لیسٹ 8 ٹائمز کسی ڈاکٹر کو وزٹ کرنا بہت ضروری ہے. 9 منتھس میں 8 وزٹ بہت ضروری ہے. اور اگر کہیں نہ کہیں ہائی رسک ہے، کوئی بھی پریگنینسی از ناٹ وداؤٹ رسک، جو ہم جس کو کہتے ہیں نا نارمل پریگنینسی، وہ سائنٹیفکلی ہماری بکس میں اس کو ایوری پریگنینسی از اے لو رسک پریگنینسی. لیکن اگر کہیں پیشنٹ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے، آپ کے شوگر لیولز خراب ہو رہے ہیں، سینے میں بہت جلن محسوس ہوتی ہے، سوج، سویلنگ آپ کو عام روٹین، ویسے تو فیمیلز دے گیٹ ایڈیما اینڈ ویٹ، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ دیٹ از اب نارملی مور، بہت زیادہ سوجن ہے، بہت زیادہ ایڈیما ہے، یا پیشنٹ کو اسپاٹنگ ہے، بہت زیادہ متلی آ رہی ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ پیٹ بہت زیادہ بڑا ہو رہا ہے، لائک ایٹ 4 منتھس اس کو لگتا ہے 7 منتھ کا ہے پریگنینسی، یا کہیں آگے جا کے چوٹ لگ جاتی ہے، گر جاتی ہیں، یا کوئی بھی ایسا میڈیکل ڈس آرڈر ہے، لائک پیشنٹس ہیں ان کو انیمیا ہے، ایپیلیپسی ہے، تھائرائڈ ڈس آرڈر ہے، ہارٹ کے پرابلمز ہیں، اسپیشلی یہ پریگنینسیز آر ہائی رسک پریگنینسی. اس کا مطلب ہے کہ ان کی ریگولر مانیٹرنگ بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. ریگولر مانیٹرنگ، تاکہ بر وقت تشخیص ہی آپ کو کسی بہت بیڈ ٹائم سے پریونٹ کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک انوملی اسکین بھی ایک ہوتا ہے، وہ کس اسٹیج پہ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، باڈی پارٹس ایٹ 22 ویکس کے قریب ہارٹ کمپلیٹلی بن جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ایٹ دا اینڈ آف دا 5th منتھ 18 to 22 ویکس ہمارے رفلی یہی بنتے ہیں، 4th and 5th منتھ، 5th کا اسٹارٹ 4th کا ہے. یو کین ہیو اے ڈیٹیلڈ اسکین. لوگ سمجھتے ہیں کہ اسکین از فار جینڈر، گرل اور اے بوائے، نہیں. موومنٹس، ہارٹ بیٹ لائک اپارٹ فرام دس از ہیڈ ٹو ٹو ایگزامینیشن، سر سے لے کے پیر تک. کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ جو الٹرا ساؤنڈ کے اسپیشلسٹ ہیں، ان سے الٹرا ساؤنڈ کرانا بہت ضروری ہے. لائک دس از اے پارٹ جہاں آپ نے دیکھنا ہے برین ٹھیک بنا ہے، اسپائنل کارڈ ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ دل کے کسی والو میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، یا خدا نہ خواستہ اسٹمک کوئی ببل نہیں ہے، کوئی سو مینی ڈیفیکٹس آر دیئر، باڈی کے کسی آرگن میں کہیں پرابلم تو نہیں ہے. اس کو ہم انوملی اسکین کہتے ہیں، اینڈ دس از ویری ویری امپورٹنٹ اسکین. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے یہاں پہ ہمیں ایسی بیماریوں کا پتہ لگتا ہے which is not compatible with life. جیسے اگر اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے تو بیبی will not survive، تو ہمیں وہاں پہ ڈیسیژن لینا پڑتا ہے، انفارم ڈیسیژن with the patients and the parents. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو خون ہوتا ہے، جی مطلب ایک تو اے بی او گروپنگ سسٹم ہے نا، جس میں اے ہو سکتا ہے، بی ہو سکتا ہے، او ہو سکتا ہے، پھر اس میں پلس مائنس کا بھی ہوتا ہے جسے ہم RH فیکٹر کہتے ہیں. اے پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، بی پازیٹیو بھی، او پازیٹیو بھی، اے بی پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. اس کی کیا سگنیفیکنس ہے کہ اگر مدر کا بلڈ گروپ نیگیٹو ہے، چاہے وہ او نیگیٹو ہے، اے نیگیٹو ہے، بی نیگیٹو ہے یا اے بی نیگیٹو ہے، اور خاوند کا جو بلڈ گروپ ہے وہ پازیٹیو سائڈ کے اوپر ہے، اس کی کوئی اثرات ہوتے ہیں پریگنینسی کے اوپر؟ اچھا، یہ بہت بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے جو پیشنٹس پوچھتے ہیں، اور میری تو روٹین پریکٹس ہے کہ میں پیشنٹس کو ان کا بلڈ گروپ یاد کرا دیتی ہوں.
لیکن یہ بلڈ گروپ جو ہے نا یہ ہماری آئیڈینٹی کارڈ کی طرح ہے. یہ ہونا بھی چاہیے. میں تو یس حکام بالا سے ریکویسٹ کروں گا جہاں اتنی چیزیں آئی ڈی کارڈ پہ ڈالی ہوئی ہیں بلڈ گروپ بھی ڈال دیں. بلڈ گروپ دیکھیں خدا نہ سے کوئی ایمرجنسی ہو جائے, اپارٹ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بلڈ ٹیسٹنگ کا, exactly. تو آپ رائٹ اوے آئی ڈی کارڈ سے دیکھ سکتے ہیں نا. بالکل بالکل. تو میں اپنی ساری جو بھی ہماری خواتین ہیں جو ہمیں چیک کرانے آتی ہیں تو ان کو بلڈ گروپ یاد ہونا چاہیے. ABO-AB, دس از دا بلڈ گروپ. اب آگے سے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے ہمیں اچھی طرح پتا ہے. یہ عام طور پہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی. پرابلم تب ہے کہ ایک نیگیٹو مدر کے اندر جو بیبی گرو کر رہا ہے, اف بیبی از ہیونگ نیگیٹو سائن, کوئی بھی بلڈ گروپ ہے اگر اس میں وہ نیگیٹو ہے تو وہ ایک سائن اس نے اپنے ہسبینڈ جو ہے سوری جو بچہ ہے اس نے اپنے فادر سے پازیٹیو لے لیا اور نیگیٹو مدر کے اندر پازیٹیو بیبیز گروئنگ. تو اس میں پہلے حمل میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا, لیکن نیکسٹ ٹائم جو مدر پریگننٹ ہوتی ہے RH نیگیٹو مدر دوبارہ ایک RH پازیٹیو بیبی سے پریگننٹ ہوتی ہے تو ہماری باڈی جو پریگننٹ فیمیل RH نیگیٹو کی باڈی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرے گی something which is not familiar اور وہ اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنانا شروع کرے گی. ایک تھریٹ کے طور پہ کنسیڈر کرے گی. A threat has come, a blood group negative blood group is having a positive, وہ اینٹی باڈیز بننا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ پہلی پریگننسی میں تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اگلی پریگننسیز میں پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے, یعنی کہ وہ خون بننا ہی بند ہو جائے گا بچے کا, وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور بڑے مسئلے مسائل ہو جائیں گے. اور اس طرح کی میرا خیال ہے خواتین جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ان کی پھر ہر پریگننسی کے اندر یہ پرابلم چلتا ہے. نہیں اب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی نیگیٹو مدر جو ہے کسی پازیٹیو سے شادی نہیں کر سکتی, ایسی بات نہیں ہے. وی ہیو این انجیکشن جس کو اینٹی ڈی کہتے ہیں, لیکن یہ بات اس کا سولوشن بھی ہے ہمارے پاس بر وقت اگر لگوا لیں تو. اس میں پھر میں وہی کہوں گی کہ مریضہ کو ڈاکٹر کے پاس چیک کرانا چاہیے, اپنی انویسٹیگیشنز کرانا چاہیے. آپ نے اپنے ہسبینڈ کا بلڈ گروپ فوراً پتا کرانا ہے if you are negative and if he is positive تو دین یو آر کنسیڈرنگ کہ آپ کا بیبی پازیٹیو ہوگا تو آپ نے وہ اینٹی ڈی انجیکشن یو ہیو ٹو گیٹ اٹ. اور وہ اگر نیگیٹو بلڈ گروپ کی مدر کا پازیٹیو بیبی ڈلیور ہوا ہے تو ہم 28 ویکس پہ دیٹ میکس 7 month آف دا پریگنینسی اور پھر ڈلیوری کے فوراً بعد 72 گھنٹوں کے اندر اندر اینٹی ڈی لگا دیتے ہیں. تو پھر اس سے آگے نیکسٹ پریگنینسیز میں ایسا کوئی افیکٹ نہیں آتا کہ وہ اینٹی باڈیز جو ہیں وہ اس کو فوراً باڈی کنسیڈر کریں اینڈ دیٹ انفیکٹس. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہر ڈاکٹر کی ایک خواہش ہوتی ہے جس کے لیے وہ کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو مریض پریگنینسی کے بعد آتے ہیں تو اس خاتون کی ایک نارمل ڈلیوری ہو. یہ ہماری کوشش ہوتی ہے اور پیشنٹ بھی امید کرتا ہے کہ نارمل پریگنینسی ہی ہو. لیکن کچھ صورتیں ایسی بن جاتی ہیں کہ جب ماں یا بچے کی صحت کو ایسے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں کہ جب بذریعہ آپریشن یا سی سیکشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. ہمارے پبلک پرسیپشن یہ ہے کہ جی ڈاکٹر صاحبان شاید جان بوجھ کے آپریشن کر دیتے ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس غلط فہمی کو بھی دور کیا جائے کہ وہ کون سے ایسے خطرات ہوتے ہیں جس کو ختم کرنے کے لیے, میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہمیں سی سیکشن کرنا پڑتا ہے. یہاں میں سب لوگوں کے لیے ایک میسیج دینا چاہوں گی. بیسٹ گائنیکولوجسٹ یا بیسٹ ڈاکٹر وہ ہے جس کے لیے ہیلدی مدر اور ہیلدی بیبی امپورٹنٹ ہے. موڈ آف ڈلیوری تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی ایکسپیکٹنگ مدر, فادر اور خاندان کے لیے ضروری ہے. آپ نارمل ڈلیوری کریں اور بعد میں آپ کا بیبی نرسری میں جائے اور کوئی پرابلم ہو جائے یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا پرابلم ہو جائے کہ وہ سروائیو نہ کرے تو دیٹ از آف نو یوز. اور نارمل ڈلیوری بہت اچھا ہے, اس میں آپ کی ہیلنگ بہت جلدی ہوتی ہے, یو آر اپ اینڈ اباؤٹ. اور پبلک بھی یہی ہے کہ جی ڈاکٹر سیکشنز کر لیتے ہیں. ڈاکٹرز گائنیکولوجسٹ کیوں سیکشن کر لیتی ہیں؟ اس لیے بیکاز دے نو وٹ از اے ہائی رسک پریگنینسی. آپ کہیں جائیں گے نارمل ڈلیوری ہوگی تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ واٹ از اے ہائی رسک پریگنینسی. اگر فار ایگزامپل آپ بیبی کی ہارٹ بیٹ دیکھتے ہیں, اس میں ہارٹ بیٹ نارمل سے بہت زیادہ یا بہت کم ہے, دیٹ از اے فیٹل ڈسٹریس. آپ اس کو نارمل پروگریس کی طرف لے کے جائیں گے تو بیبی میکونیم موشن پاس کر دے گا, پھر اس کو نمونیا ہو جائے گا, ایسپریشن, انفیکشن. تو آؤٹ کم کیا ہے بیبی کا؟ بہت ویری پور آؤٹ کم. سیکنڈلی اوول نیچے ہے, پلیسینٹا اگر نیچے, اس میں نارمل ڈلیوری نہیں ہو سکتی. فار ایگزامپل کسی چوٹ سے, جھٹکے سے, اوور ٹائم سے پہلے سیپریٹ ہو گئی ہے, اس میں بیبی کا سروائیول زیرو, آپ کو فوراً ڈلیوری کرنی پڑتی ہے. اسی طرح اب بہت سے ایسے کیسز ہیں جس میں آلریڈی پیشنٹس آر ہیونگ سیزیرین سیکشنز, تو ہمیں وی ہیو ٹو گو فار سیفر ڈلیوری سیکشنز کرتے ہیں. اور سیکنڈلی ود سو مینی پروگرس ان دس سائنس, اب ہماری ایلڈرلی پیشنٹس ہیں, ان کو ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, تھائرائڈ ڈس آرڈرز ہے, کوئی بھی میڈیکل ڈس آرڈر ہے, اور اگر اس میڈیکل ڈس آرڈر کے ساتھ نارمل ڈلیوری کی طرف جائیں, اوبیسٹی ہے,
اگر ان سب چیزوں کے ساتھ اگر نارمل ڈلیوری کی طرف جائیں تو دیٹ may result in a poor outcome. تو سیزیرین سیکشن کی ریزن پوچھنے کی کوشش کریں اپنے ڈاکٹر سے. ہیلدی مدر اور ہیلدی بیبی آؤٹ کم, دس از دا آنسر. موڈ آف ڈلیوری ڈز ناٹ میٹر ایز اٹ از. سادہ الفاظ میں ڈاکٹر صاحب اس طرح کہ آپ نے گلگت جانا ہے, اگر روڈ بلاکس ہیں تو آپ بائی ایئر چلے جائیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ نے منزل پہ پہنچنا ہے. آپ اپنی منزل پہ ٹھیک ہے, موڈ آف ٹرانسپورٹ نہیں میٹر کرتا جب کوئی چیز امپورٹنٹ ہو. لوزنگ اے چائلڈ از ویری ٹرامیٹک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ یہ کہ ایک پریگنینسی کا جب شروع ہوتا ہے, خاص طور پر پہلی پریگنینسی میں تو بہت ہی زیادہ دیکھا گیا ہے کہ اب اس خاتون کو جو مشورے دینے والوں میں کون کون شامل ہے, ساس, نند, بہن, دوست احباب, کہ اچھا تم یہ کرو, تم یہ کھاؤ, یہ چیز فلاں چیز گرم ہے, یہ نہیں کھانی, فلاں مہینے میں یہ کرنا ہے, بالکل بہت زیادہ ریسٹ کرنا ہے. یہ اس قسم کے ایڈوائسز لوگ دے رہے ہوتے ہیں جنرلی, انسولیسیٹڈ ایڈوائسز جن کی کئی دفعہ سائنٹیفک بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہوتا. تو وہ کون سی جنرلی لوگ دے رہے ہوتے ہیں, اور کیا ان میں سے کون سی غلط بھی ہوتی ہیں اور کون سی نسبتاً ٹھیک بھی ہوتی ہیں؟ ہاں جی, جب when a female becomes pregnant for the very first time تو گھر کے سب لوگ ایکسپرٹ بن جاتے ہیں, مدر ان لا بھی, مدر بھی, آس پاس کے سب لوگ. یو آر رائٹ اباؤٹ دس. لیکن ہر پریگنینسی از یونیک. وہ سفر اس کا اپنا ہے, اس کا اپنی باڈی کے مطابق ہے. فار ایگزامپل آپ اپنے پیشنٹ کو کہیں, جیسے سب سے بڑا میتھ یہ ہے کہ تم نے 2 لوگوں کا کھانا کھانا ہے. ایک پیشنٹ ہے, شی از ہیونگ نوزیا, وامٹنگ, الٹیاں کر رہی ہے, تو ہاؤ کین شی ٹیک 2 کا فوڈ؟ 2 کا فوڈ نہیں, آپ کی بیلنس ڈائٹ اور ریکوائرمنٹ کے مطابق اف یو آر ٹیکنگ ایکسیس آف فوڈ کیوں لینا ہے. اٹ may result in obesity, diabetes, PIH, so many other causes. Secondly, ایک اور myth ہے کہ ہاں آپ کے بیلی کی شیپ سے گرل اور بوائے, this doesn't matter. Secondly, پھر اگر ہارٹ برن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیبی از ناٹ گروئنگ نارملی. پپیتا کھانے سے مس کیریج ہو جاتا ہے, اناناس, پائن ایپل کھانے سے مس کیریج ہو سکتا ہے. سو مطلب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, سرٹیفائڈ ایڈوائس لیجیے, اپنی سپلیمنٹس لیں, ان سے پوچھیں اینڈ ڈو فالو دیٹ. گھر میں جو بڑے موجود ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ 80-90% ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی وارننگ سائن ہے تو گو ٹو دا ڈاکٹر. خود ہی گھر میں پیٹ میں درد ہو رہا تھا, ہم نے مالش کرا لی, اٹ may result in placental abruption. نیچے ناف میں درد ہے, وہ ہے, تو جسٹ سیک ایڈوائس. یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے کہ نہیں کچھ نہیں, آپ بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ فوراً سیکشن کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ہمارے جہاں وہ جو بڑے بزرگ تھے ان میں بھی آپ دیکھیں کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا تو آپ کو کیا ضرورت ہے, گھر میں کیس کروا لیں. ایگزیکٹلی. یہ بڑی زیادہ مسئلے مسائل ہیں, اسی لیے تو ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئر کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, لاسٹ اب ایک کویشچن جو بچا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, کہ ہمارے یہاں پر خاندانوں میں شادی ایک روایت بھی ہے, اور کئی خاندانوں میں تو یہ بہت زیادہ اسٹرکٹلی فالو ہوتی ہے کہ خاندان سے باہر شادی ہی نہیں کرنی, کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں کہ اگر فرسٹ کزن میرج ہو رہی ہے اس میں کون کون سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں آنے والی زندگی کے اندر, خاص طور پہ جب پریگنینسی ہونی ہے تو وہ کیا خطرات ہو سکتے ہیں؟ یہ نا ایک بہت ٹرکی اور انٹرسٹنگ کوسچن ہے کہ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ کزن میرجز میں رسک ہے تو اس کا جواب ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ ہر کزن میرج رسکی ہے تو اس کا جواب ہے نو. ہر ہسبینڈ اینڈ وائف اف دے آر ناٹ ریلیٹڈ ایون دین اس میں مس کیریجز کے چانسز یا ایبنارملٹی ہونے کے چانسز ہیں کہ اگر ان کا جینیٹک مٹیریل ایبنارمل ہے تو یس دے کین ہیو. کزن میرجز میں یہ ہے کہ فرسٹ کزن ہے تو گرینڈ پیرنٹس آر سیم. اگر آپ کا بیبی دونوں سیل لائنس مدر اور فادر سے کوئی ایسا جین انہیرٹ کر لیتا ہے جو ایبنارمل ہے تو اس میں ذرا رسک ایز کمپیئر ٹو دا ان ریلیٹڈ کپلز زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اگر ایک بچہ ایبنارمل ہے تو ہر بچہ ہی, کچھ ایسے انہیریٹڈ ڈس آرڈرز ہیں جو اپنے آپ کو ریپیٹ کرتے ہیں, لیکن اس کا حل موجود ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اوور دا جنریشنز اگر کزن آپس میں میرجز کر رہے ہیں تو یس اس میں رسک بہت زیادہ رسک ہو جائے گا. اگر پہلے کپل کا کوئی ایبنارمل بیبی ہے اور وہ کوئی ایسا انہیریٹڈ ڈس آرڈر ہے جسے تھیلیسیمیا, تو یس دے کین ہیو another baby like this. یا آپ کے رشتہ داروں میں یا مدر گوئنگ ٹو بی مدر اور ایکسپیکٹنٹ فادر کا بھائی یا بہن میں کوئی پرابلم ہے اینڈ اگین یو آر گوئنگ ٹو ہیو اے کزن میرج, فرسٹ کزن میرج, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہونے والا بچہ کوئی ایسا سیل انہیرٹ کر لے جو ایبنارمل ہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کزن میرجز نہیں ہوں گی.
اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسا بیبی ہے یا آپ ایسے یو نو کہ دیر از این رسک, تو آپ کیا کریں, یو کین ہیو پری میرٹل کاؤنسلنگ, جینیٹک کاؤنسلنگ ہے, اور آپ کی جینیٹک اسکریننگ ہو سکتی ہے. اچھا وہ ہے پاسبل ہے اب یو کین گو فار دا جینیٹک کہ اس سے آپ کاؤنسلنگ. پیش کوئی کر سکتے ہیں کہ اس کزن میرج کے بعد کوئی پرابلم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. جیسے تھیلیسیمیا میں آپ تھیلیسیمیا دیکھ لیں کہ آپ کا ٹریٹ ہے تو یو ڈونٹ میری اے ٹریٹ سو دیٹ آپ کا بیبی, آپ نیکسٹ بیبی جو ہے وہ تھیلیسیمیا میجر نہ ہو. تو آپ جینیٹک کاؤنسلنگ کی طرف جائیں, اور اگر کزن میرج ہو جاتی ہے تو آپ ہر مائل اسٹون کو فالو کریں. آپ نقل ٹرانسلوسینسی کرائیں, اپنے NIPT کرائیے, اس کے بعد انوملی اسکین کرائیں, ریگولر چیک اپس کرائیں, تاکہ اگر ہمیں کہیں بھی پرابلم لگے تو ہم بر وقت اس کو ڈائگنوز کر سکیں. اچھا ڈاکٹر, ہمارا بڑی خوبصورت آپ نے ڈسکشن کی, اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری وہ ویورز میں وہ خواتین جو پریگنینسی جیسے خوبصورت سفر سے گزر رہی ہیں, تو ان کو رے آف ہوپ, ان کو اس سفر کے اور سہانا بنانے کے لیے آپ کیا ٹیک ہوم میسج دینا چاہیں گی پلیز؟ اچھا جی, میرا ان سب خواتین کے لیے which are going to be the mothers, اور وہ کپلز ایکسپیکٹنگ فادرز, اور وہ سب خاندان جن میں بیبی آنے والا, ان سب کے لیے یہ میسیجز ہے کہ یہ ایک سفر ایک کسی بھی معجزے سے کم نہیں ہے, اور اس سفر میں ماں کو اپنے ساتھ اپنے لائف پارٹنر کی اور اپنے سارے پیرنٹس کی, اپنے گرینڈ پیرنٹس کے, ان لاز, سب کی اتنی ہی ضرورت ہے, اور ان کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی کہ ماں کی خود. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے, واٹس ایپ فارورڈیڈ میسیجز ہیں, متس ہے, ان پہ غور نہ کریں. گو ٹو یور ڈاکٹر, کیپ یور سیلف ان ٹچ ود یور ڈاکٹر. آپ ان سے ریگولر چیک اپس کرائیں, جو ایک بیلنس ڈائٹ ہے, نیوٹریشیس ہیلدی ڈائٹ آپ لیجیے, انیملی ٹیسٹ کرائیے, اپنے ساری انویسٹیگیشنس کروائیے, اور جہاں پہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو وارننگ سائن کے بارے میں بتائے آپ اس کو فالو کیجیے. اور ان کیس آف any emergencies go to the doctor, do not stay there. اور یہ واٹس ایپ میسیجز, سوشل میڈیا, آنے والی جنریشن کا کوئی ضمانت نہیں ہے کہ واٹس ایپ پہ جو کہا گیا ہے یا وائرل ویڈیوز they can help you with a healthy generation. اور ایک اینڈ پہ میں کہنا چاہوں گی, healthy mother, healthy baby and healthy generation. Thank you. آخر میں ڈاکٹر ہمارا, میں آپ کا بہت تہ دل سے مشکور ہوں. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی گفتگو سنی پریگنینسی کے اوپر, کتنی ایسے حیران کن انکشافات انہوں نے کیے جو شاید عام طور پر آپ کو عوام الناس کو پہلے پتہ نہیں ہوتے. اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.